طلبہ اور پولیس کے درمیان کشیدگی، راولپنڈی میں طلبہ احتجاج کی آڑ میں بنگلہ دیش کے طرز پر طلبہ کی بغاوت، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں ہوں فرید کھاکڑ. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں پنجاب کالج میں جو بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. ابھی تک اس کے کوئی حتمی نتیجہ جو ہے نہیں نکلا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں پولیس کو کام کرنے دینا چاہیے. ادارے ہیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ کون ہے وہ کلپرٹ جو اس پورے ایشو کے اوپر ہے. لیکن یہ احتجاج کی آڑ میں طلبہ کے جو ایموشنز ہے اس کو مینیپولیٹ کر کے پاکستان کی سٹیبلٹی کو ڈسٹرب کرنے کی ایک بڑی سازش جو اس وقت تیار ہو رہی ہے. آپ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ کیا واقعتاً یہ احتجاج صرف اور صرف اس لیے کہ اس بچی کو انصاف دیا جائے، یا اس کے کچھ اور بھی عزائم ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج ہوا. بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف طلبہ جو ہے وہ روڈوں پہ نکلے، اور پھر ڈاکٹر یونس کو جو ہے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ کا سربراہ بنایا گیا، اور بنگلہ دیش میں ایک پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اس کو گھر بھیجا گیا. اب سیم یہی سیناریو پاکستان میں چل رہا ہے کہ طلبہ تو احتجاج کر رہے ہیں بظاہر صرف اس بچی کو انصاف دینے کے لیے، لیکن کچھ لوگ جو ہے تھرو سوشل میڈیا اینڈ کچھ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کے خلاف جو طلبہ ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور وہ یہ محسوس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو طلبہ ہے یہ سڑکوں پر نکلیں اور پورے حالات ایسے بنیں جو کہ بنگلہ دیش میں بنے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے. کچھ چیزوں کے اوپر اعتراضات ہیں پارٹیوں کے، جیسے کہ آئینی کوڈ کے بننے پر، جس کو اب چینج کر دیا، آئینی کوڈ کے بجائے آئینی بینچ بنانے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے احتجاج ناکام ہو گیا ہے. ان کی جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی وہ اب ناکامی کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طلبہ احتجاج کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ طلبہ جو ہیں، جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آئی ایس ایف یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تاکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں حالات ایسے بنائے جائیں، یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ تاکہ گورنمنٹ پریشرائز ہو، اور وہ جو بنگلہ دیش والی ایک فیلنگ ہے وہ کریٹ ہو تاکہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، حالات کشیدہ ہو جائیں. آج ہمیں صبح سے ایک کشیدگی نظر آ رہی ہے طلبہ اور راولپنڈی پولیس کے درمیان. راولپنڈی پولیس نے جو ہے وہ شیلنگ کی ہے، جبکہ طلبہ نے شدید پتھراؤ کیا ہے پنجاب پولیس کے اوپر. تو ایک کشیدہ حالات نظر آ رہے ہیں. کیا ہم ایک ایسے وقت میں ملک ایک اس طرح کی انسٹیبلٹی کا جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے، میرا ان بچوں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو اور پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں، اس پورے معاملے کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے دیں. لیٹ دا پولیس ڈیسائیڈ کہ کون ہے کلپریٹ. کیا سڑکوں کے اوپر اس بچی کو انصاف ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اس طرح حالات خرائیں گے. پاکستان میں کل آپ کو پتہ ہے ایس سی او کانفرنس ہوا ہے، بڑی مشکل سے حالات جو ہے بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانا وہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. اگر آپ ایسے سڑکوں پہ نکلیں گے اور آپ کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں وہ یوز ہوں گے کہ پاکستان میں ایک فضا بنائی جائے، ایک انسٹیبلٹی کی فضا بنائی جائے، اور پھر یہ انٹرنیشنل نیوز کی زینت بنائی جائے، تو میرے خیال میں آپ خدا را پاکستان دشمنی اور وطن دشمنی کے بجائے آپ ریاستی امور کو، ریاستی سسٹم کو، ریاستی سیٹ اپ کو سپورٹ کریں. بچوں کو جو ہے سڑکوں کے بجائے وہ انتظار کرنا چاہیے. پولیس اگر کوئی نہیں دیتی سزا، پھر بے شک آپ احتجاج کر لیں، لیکن یہ جو معاملات ہیں اس کا مقصد جو ہے، یقین مانیے اس بچی کو جو ہے انصاف دینا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچی کو انصاف دینے کی آڑ میں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائی جائے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو طلبہ یونین کی یا طلبہ کی جو احتجاج ہے اس کی حمایت کرے گی، اور پھر عمران خان صاحب جو ہے ابھی اگلے کل یا پرسوں میں جو ہے وہ احتجاج کی کال بھی دیں گے تاکہ مزید حالات خراب کیے جائے، تاکہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً اس طریقے سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ ملک جو ہے وہ ان حالات کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں رکھتا. پاکستان بڑی مشکل سے سنبھلا ہوا ہے اس ٹائم. پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو پتہ ہے، اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے. تو ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یقین مانیے کہ اس میں حالات اور ریاستی امور جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو ہمیں ریاستی امور ڈسٹرب نہیں کرنے چاہیے. پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے.
اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ یہ جو طلبہ ہے ان کے خلاف بلا وجہ کریک ڈاؤن ہوگا اور پھر حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو میں پولیس سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کے ایک درجہ ہے، آپ ان کو ذرا سافٹ طریقے سے ڈیل کریں، نہ کہ سختی کریں۔ اگر آپ سختی کریں گے تو حالات جو ہیں وہ اور خرابی کی جانب جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو نا بڑی سوچ سمجھ اور تدبر کے ساتھ اور ایک پلان کے ساتھ جو چیزوں کو بہتر کی طرف لے کے جانا چاہیے، ان کو مشکلات کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں، میرے جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس چیزوں کو بہتر طریقے سے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نیوٹرل اوپینین دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا سے کیسے ویوز حاصل کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں وہ چیزیں نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ریاست ان سوشل میڈیا ویوز اور مجھے ملنے والے وہ کچھ رقم یا کچھ ڈالر سے زیادہ امپورٹنٹ۔ تو مجھے اپنے ریاست سے پیار ہے، مجھے اپنے وطن سے پیار ہے، تو میں یوٹیوب کی کمائی کے لیے اپنی ریاست کے خلاف بات نہیں کروں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میں بات کروں گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ باقی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہے تو اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کے پاس موجود ہو، اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کرنے کے لیے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔